بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں پنجاب میں جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. جماعت علی شاہ صاحب تھوڑا سا ڈیمز ان کی افادیت وہ کس طرح سے مددگار ہو سکتے ہیں اس پر تو ہم نے بات کی, لیکن لانگر رن کے اندر کوئی اور بھی سلوشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, جو بات میں بھی ڈاکٹر صاحب سے کری تھی بریک پہ جانے سے پہلے, کہ جن سے ہم اس طرح کی فلڈ مینجمنٹ کہہ لیجئے اس کو پریونٹ تو خیر کیا ہی کیا جا سکتا ہوگا, لیکن اس کو کس طریقے سے بہتر مینج کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں ڈفرنٹ طرح کی ٹیکنالوجیز اور چیزیں ہیں, تجربات بھی ہو رہے ہیں, لوگ اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں ایسے کوئی سلوشنز آتے ہیں سر؟ کہ جی اس میں جو موجودہ جو چل رہا ہے جو نہری نظام ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ کا جو کراپ پیٹرن ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح ہے. کیا آپ دیکھیں کہ شوگر ملز میں زیادہ پروفٹ آ گیا اور لوگوں نے جو گندم اور کپاس کی جگہ تھی وہاں پر شوگر کین لگانا شروع کر دیا جو کہ زیادہ پانی لیتا ہے. اسی طرح جو واٹر الاؤنسز ہیں پر ایکڑ یہ مختلف صوبوں میں مختلف ہیں. یہ کچھ جگہ پر 6 سے 7 کیوسکس پر ایکڑ بھی ہیں. ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم منیمم پانی سے جو ہے یہ فصل کیسے اگا سکتے ہیں. پھر ایگریکلچر میں ریسرچ ہونی چاہیے کہ ایسا بیج ہو جو جھاڑ زیادہ دے اور پانی جو ہے یہ کم استعمال کرے. لیکن ڈیم کی جو ہے افادیت جو ہے نا یہ اپنی جگہ ہر وقت رہے گی, کیونکہ ہمارا جو ایرڈ ایریا ہے اور ہمارا جو پانی جنریٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی موسم میں ہوتا ہے, اور ہمارا جو باقی سیزن ہوتا ہے اس میں ہمیں وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. باقی یہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو جو استعمال کرنا, ابھی پنجاب میں دیکھیں تو 250-300 فٹ پر سویٹ واٹر ہے, اور خاص کر کے فیصل آباد سرگودا کا علاقہ جو ہے وہاں تو پانی ہی بریکش ہے, بلکہ اوپر سرفس سے ہی بریکش پانی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیفیکلٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن اگر لیٹ سپوز ہم ایکویفر کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایکسپینسو ہے, کیونکہ ایکویفر جو ہے وہ کافی ڈیپتھ میں ہوتے ہیں جہاں سویٹ واٹر ہے. تو یہ میکینزم تو ہیں لیکن یہ کاسٹلی ہیں, اور چیپسٹ تو یہی تھا کہ جو نہری نظام ہے دریائی نظام ہے اس کو نہروں میں چینج کریں. نہروں میں چینج کرنے سے ظاہر ہے کہ پانی ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتا تو ہم ڈیم بنائیں. تو سر تھوڑا سا اس میں بات کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپوز کیا, حال میں یہ کنالز کا منصوبہ جو ہے پرپوز کیا گیا تھا, اس طرح کی کسی چیز پر عمل درآمد کیا جاتا تو کیا سچویشن اس سے امپروو ہو سکتی تھی؟ پھر نہیں ایسی اس طرح تو دیکھیں جی یہ تو ایک پی نٹ ہو گیا نا جی پوری, اس میں اس طرح امپروو تو نہیں ہونی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ فرض کریں انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلڈ کا پانی لیں گے, اوپر تو پہلے ہی ادھر بارش ہو رہی ہے, فرض کرو تو فلڈ کا پانی کہاں سے لینا ہے. لیکن ایز اے میٹر آف اسکیم آف تھنک کے حساب سے یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ڈرائی سیزن ہے اور کچھ فلڈ آ جاتا ہے پانی استعمال کر لیں, اور کچھ انڈس سے پانی لے لیں, جہلم میں لے لیں, چناب سے لے لیں, اور جہاں پر پانی ابھی نہریں نہیں چل رہی وہاں پر پانی لے جانا چاہیے ہے. لیکن اس کے لیے آپس میں جو لیول آف کانفیڈنس جو ہے نا آپس میں صوبوں کا یہ بہتر ہونا چاہیے, بحال ہونا چاہیے. آپ جو بھی کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو سارے مل کر بیٹھیں کہ یہ پروجیکٹ بنانا ہے, آپ کا اس میں کیا حال ہے. اگر آپ کو انڈیویجلی شروع کر دیتا ہے تو اس پر پھر قدغن لگتی ہے, لیکن میرا کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی اس میں, پر اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہر ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اچھا تھوڑا سا جان دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی بات کر رہے تھے بلکہ شاہ صاحب نے تو یہ کہا گدو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ شاید وہ کنٹین کر لے کیپیسٹی میں. میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے سچویشن کو کہاں آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سندھ الٹیمیٹلی امپیکٹ تو ہوگا, بڑے لیول پہ ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہاؤ ڈو یو سی اٹ انفولڈنگ یہاں سے؟ جیسے ہمیشہ سے انفولڈ ہوئی ہے یہ سچویشن, جیسے 2010 کے فلڈز میں انفولڈ ہوئی تھی, اور اگر پانی وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں پہنچتا جتنا 2010 میں پہنچا تھا تو نقصان کم ہوگا, زیادہ آ گیا تو نقصان زیادہ ہوگا. اور جو پریپیئرڈنس کا ہم نے دیکھا ہے, جو ہماری کمیونٹی کے ریئیکشنز ہم نے دیکھے ہیں, جو اداروں کی کوارڈینیشن دیکھی ہے, اس میں جو گیپس ہیں جو 2010 میں تھے وہ آج بھی ہیں, جو 2022 میں تھے وہ آج بھی ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو کئی کلیمز نظر آ رہے ہیں کہ بہت اچھی پریپیئرڈنس ہے. جو فلڈ مینجمنٹ ہوتی ہے یا فلڈ اڈیپٹیشن ہوتی ہے اس میں ڈفرنٹ لائنز آف ڈیفنس ہوتی ہیں. آپ نے یہ ٹرم بھی نہیں سنی ہوگی کسی ادارے نے. دیکھیں لائنز آف ڈیفنس سب سے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس از دی کمیونٹی ایجوکیشن, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد میں نیکسٹ از یور زوننگ, پھر ہے آپ کے بلڈنگ بائی لاز جو انشور کریں گے کہ آپ کی وہاں پہ کس قسم کی سیکشن ہو. پھر اس کے بعد میں آپ کے ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, پھر ان ارلی وارننگ سسٹمز میں فلو آف انفارمیشن ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کے
ایمرجنسی پلانز ہیں, ایمرجنسی شیلٹرز ہیں, ان کی مینجمنٹ ہے, یہ سب کچھ کرنے کے کیوں نہیں بعد کرتے سر؟ یہ لیک ساری آف لائنز ول ہے, لیک آف نالج ہے. آپ کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کریں, انگیجمنٹ تو سر بعد میں آتی ہے. لوگ جو ہے وہ پلوں پہ کھڑے ہو کے سیلاب کو گزرتا ہوا دیکھ کے فلمیں بنا رہے ہیں, کلپس ویڈیوز بنا رہے ہیں. نہیں سر, نقصان ہو سکتا ہے نا, لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کیسے بہیو کرنا ہے ان کرائسس سچویشن. بات یہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی نیچرل ایونٹس ہوتے ہیں نا, دس از دی سائیکالوجی آف ہیومن بینگس, کہ وہ نیچر کا ایونٹ دیکھتے ہیں جو کبھی کبھی ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. برف پڑتی ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. بارش ہوتی ہے, لوگ بیچ میں آ کے نہاتے ہیں, چھلانگیں مارتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ نیچر کا ایونٹ ہے. ایکچولی اس چیز کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے کہ بھئی فلڈز آتے ہیں تو جس طرح مری میں برف پڑتی ہے تو ٹورسٹ دیکھنے کے لیے جاتا ہے, تو جو پنجاب میں فلڈ آتا ہے تو ادھر کیوں نہیں لوگ ٹورسٹ دیکھنے کے لیے کیونکہ سر آبادیاں وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, بہت قریب سیٹلڈ ہیں. دیکھیں وہ سیٹلڈ جو ہے نا, انہی کے بیچ میں ہم نے وہ چیز مینیج کرنی ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزوں کو انجوائے کریں, اور آپ کی وہ ساری لائنز آف ڈیفنس ان پلیس ہوں. پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے اور ریسکیو ایفرٹس بہت اچھی ہو رہی ہیں, بٹ دس از دی لاسٹ لائن آف ڈیفنس. ہم پہلے والی ساری چیزوں کی بھول جاتے ہیں. پہلے والی ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے خیال میں کہ صرف ایک ہی لائن آف ڈیفنس ہے کہ جب سیلاب میں کوئی ڈوب جائے تو اس کو جا کے نکالو. انفارچونیٹ, لیکن یہ وہی مانسون کے 2-3 مہینے ہوتے ہیں, اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, ادارے بھی اسی وقت متحرک ہوتے ہیں, سارا کچھ گزر جاتا ہے, اس کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں اگلے سال تک, انٹل نیکسٹ ایئر. وقت جو بس بہت محدود ہے. آخر میں بس ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ ریلیف اور ریسکیو, ابھی یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی, وہاں پہ ریسکیو کی کاروائیاں, ریلیف کی کاروائیاں, لوگوں کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ اور سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی بالکل. ریسکیو 1122 نے 12 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ کیے ہوئے ہیں, اور میڈم تیرا ڈسٹرکٹ آفیسر اور ریسکیو کے جوان مختلف دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو کا انخلاء کروا رہے ہیں. اس وقت تک 33,583 کے قریب لوگوں کا انخلاء کروایا ہے, اور اس کے بعد کوئی 76-70 ہزار کے قریب جانوروں کو بھی نکالا ہے, اور ریسکیو کے جوان مختلف جگہوں پر اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تسلی بخش جو ہے وہ کام ہے. وقت ختم ہو گیا, ورنہ مزید بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ناصر علی صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جماعت علی شاہ صاحب سے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں آج ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر حسن عباس صاحب سے بہت شکریہ آپ کا.